بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، جب یزید کے حکم پر مدینے کے گورنر ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا تو وہاں پر ولید کے سامنے اور دوسرے جو درباری تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام نے ایک تعارف اپنا کروایا ہے اور دوسرا جو تعارف ہے وہ یزید کا کروایا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے خود چند کلمات یزید کے بارے میں کہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام حسین علیہ السلام کے ان کلمات کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے بارے میں کہے اور جو انہوں نے یزید کے بارے میں کہے۔ یاد رہے کہ جو ہی یزید مسند خلافت پر بیٹھا تو اس نے مدینے کے گورنر ولید کے نام ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں مدینے کی چند بارز پاپولر فیمس اور مشہور و معروف شخصیات کا نام لے کر کہا کہ ان سے میرے لیے بیعت لو۔ اس لیٹر کے کچھ جملے اس طرح کے تھے کہ خذ الحسین وعبد اللہ ابن عمر وعبد اللہ ابن زبیر اخذا شدیدا لیست فیہ رخصہ حتی یبایعوا، کہ اے ولید تم حسین سے، عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے سختی کے ساتھ پیش آؤ، ان سے برتاؤ میں، ان سے ڈیلنگ میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ وہ میری بیعت کریں۔ تو یہ اس لیٹر کی کچھ لائنز، کچھ کلمات تھے۔ تو ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور یزید کا مطالبہ جو ہے امام کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بما فتح اللہ و بنا یختم۔ امام فرماتے ہیں کہ اے ولید، ایھا الامیر، اے بادشاہ سلامت، ایھا الامیر، تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس سے بیعت طلب کر رہے ہو، تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس کے لیے بیعت طلب کر رہے ہو۔ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت و رسالت کے گھر والے ہیں، ہم اہل بیت نبی ہیں۔ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کے خزانے ہیں۔ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، تمہیں پتا ہے کہ تم کس سے بیعت طلب کر رہے ہو، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت ہے، جن کے گھر خداوند متعال کی طرف سے ہمیشہ ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ وہ مختلف الملائکہ، ہمارا گھر ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہے۔
ومحل الرحمہ، یہ جو رحمتیں، یہ جو برکتیں خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، یہ ہمارے گھر ہی نازل ہوتی ہیں، اور ہمارے طفیل، ہمارے وسیلے سے، ہماری وجہ سے ہی تمام مخلوقات خداوند متعال پر رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ جو کچھ ملتا ہے اس دنیا والوں کو، اس دنیا کو اور اس دنیا کے اندر بسنے والوں کو، وہ سب کچھ ہم اہل بیت کے طفیل سے ہی ملتا ہے۔ بنا فتح اللہ، ولید تمہیں پتا ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تم کس سے، کس کے لیے بیعت طلب کر رہے ہو؟ بنا فتح اللہ، ہم اہل بیت وہ ہیں جنہیں خداوند متعال نے سب سے پہلے خلق کیا۔ بنا فتح اللہ، اس دنیا کا آغاز ہم اہل بیت کی خلقت سے ہوا ہے۔ وَبِنَا يَخْتِمْ، اور اے ولید یاد رکھو، جس طرح اس دنیا کا آغاز، اس خلقت کا آغاز ہماری خلقت سے ہوا ہے، اسی طرح سے اس فانی دنیا کا اختتام اور خاتمہ بھی ہم پر ہی ہوگا۔ ہم میں سے کوئی ہوگا نمائندہ، اہل بیت کا کوئی نمائندہ ہوگا جو کہ جو کہ آخر میں آئے گا، جو کہ آخر میں حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اسی پر یہ دنیا بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی اول بھی ہم اہل بیت میں سے ہے اور آخر بھی ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام یزید کے بارے میں کچھ جملات عرض کرتے ہیں، یعنی یزید کا ایک طرح سے انٹروڈکشن کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ، اور تم کس کے لیے فرزند زہرا سے، فرزند رسول خدا سے تم بیعت طلب کر رہے ہو؟ وَيَزِيد رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، کہ جو یزید ہے یہ رَجُلٌ فَاسِقٌ، یہ ایک مرد فاسق ہے۔ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، یہ شرابی ہے، یہ شراب پیتا ہے۔ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، یہ بڑی محترم شخصیات، بزرگ شخصیات کا، مقدس شخصیات کا قاتل ہے۔ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، یہ تو ملأ عام میں، پبلک میں، سب کے سامنے برملا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، یہ اپنے لیے شراب و کباب کا اہتمام کرتا ہے، سب کے سامنے علنی یہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنا جو موقف ہے، اپنا جو یزید کو لے کر، اس کی بیعت کو لے کر جو سٹینڈ ہے، اپنے موقف کا جو ہے وہ ان الفاظ میں اپنا موقف جو ہے اس کا اظہار فرماتے ہیں، کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، یہ ولید یہ نہیں فرمایا یہاں پہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ جملے کا جو میننگ ہے وہ بہت ڈیپ ہے، بہت وسیع ہے، بلکہ امام نے اس میں ہم سب کے لیے جو عزادار ہیں، جو پیروان امامت و ولایت ہیں، جو حسینی ہیں، تا روز قیامت تک ان کے لیے ایک پیغام بھی چھوڑا ہے۔ امام نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلہ، ولید آپ حسین کو تو چھوڑیں، بلکہ حسین جیسا تا قیامت تک جو بھی آئے گا، جو حسین کے نقش قدم پر چلے گا، مثلی میرا جیسا، حسین جیسا،
وہ روز قیامت تک لا یبایع مثلہ، یزید جیسے کہ کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ ایک تعارف یزید کا اہل سنت کے معروف عالم دین ذہبی نے کروایا ہے۔ یزید کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کان ناصبین، یہ یزید ناصبی تھا۔ ناصبی اور خارجی وہ شخص ہوتا ہے جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے، جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اور دین سے خارج ہوتا ہے۔ کان ناصبین، یہ یزید ناصبی تھا، یہ خارجی تھا۔ اس کے ناصبی اور خارجی ہونے پر دلیل خود اس کے اشعار ہیں۔ ایک شعر میں یزید کہتا ہے لعبت الحاشم بالملک، کہ بنو ہاشم نے اس مملکت کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ کھیلا ہے۔ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ جو بنو ہاشم توحید کی بات کرتے ہیں، امامت کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، یہ جو عقیدے کی بات کرتے ہیں، یہ جو دین کی بات کرتے ہیں، یہ جو قبر کی بات کرتے ہیں، یہ جو حساب کی بات کرتے ہیں، یہ جو جزا کی بات کرتے ہیں، یہ جو سزا کی بات کرتے ہیں، یہ جو حشر کی بات کرتے ہیں، یہ جو قیامت کی بات کرتے ہیں، یہ جو جہنم کی بات کرتے ہیں، یہ جو بہشت کی بات کرتے ہیں، لعبت ہاشم بالملک، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ فلا خبر جاء، غیب کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی ہے، ولا وحی نزل، اور غیب کی طرف سے کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ یزید کا یہ ایک جملہ، یہ ایک بیت، یہ ایک شعر جو ہے، یہ اس کے کفر پر دال ہے اور اس کے ناصبی اور خارجی ہونے پر دلیل ہے کہ وہ دین اسلام کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے کہا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ کان ناصبیا، ذہبی کہتا وہ ناصبی تھا، فظن غلیظن جلفن یتناول المسکرا ویفعل المنکرا، افتتح دولتہ بمقتل السید الشہید الحسین واختتمہا بواقعۃ الحرۃ والمکہ۔ یہ ناصبی تھا، یہ فظ تھا، سخت تھا، خشن تھا، غلیظ تھا، بدکار تھا، یہ متکبر تھا، مغرور تھا، یہ پست سیرت اور پست سرشت تھا۔ اس نے اپنی مملکت کی بنیاد رکھی، اپنی حکومت کا آغاز کیا فرزند زہرا، فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے قتل کے ساتھ، اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا دو بڑے واقعات، واقعہ حرہ اور واقعہ مکہ کے ساتھ۔ یہ جسٹ واقعات نہیں تھے، یہ یزید کے وہ جرائم تھے۔ امام حسین علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب، ان کے یاران کا قتل، اور اس کے ساتھ واقعہ حرہ اور واقعہ مکہ، یہ وہ تین بڑے جرائم تھے جو کہ سبب بنے، جن کی وجہ سے یزید کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ کس طرح سے امام علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہیں اور یزید کا تعارف کرواتے ہیں،
اور آپ نے یہ بھی سنا کہ کس طرح سے ذہبی نے یزید کا تعارف کروایا ہے۔ بس عزیزان محترم، آپ نے سنا جو میں نے امام حسین علیہ السلام کے کلمات بیان کیے، ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ لا یبایعو مثلی مثلہ، یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ امام نے فرمایا کہ قیامت تک میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ظلم چاہے وہ کسی بھی سرکل کے اندر ہو، وہ کسی بھی لیول پر ہو، چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو، فیملی کے اندر ہو، گاؤں لیول پہ ہو، شہر کے لیول پہ ہو، ملکی لیول پہ ہو، بین المللی لیول پر ہو، دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خود کو حسینی کہتے ہیں، اگر ہم خود کو کربلائی کہتے ہیں، اگر ہم خود کو عزادار کہتے ہیں، تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے مولا اور آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر ظلم، ہر ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرے۔ اور یہی پیغام تھا دربار ولید میں امام حسین علیہ السلام کا میرے لیے اور آپ کے لیے۔ لا یبایع مثلی مثلہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔